بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے اما پارہ کا سبق نمبر 43 پیش کیا جا رہا ہے، جس میں سورۃ الاعلیٰ کی ابتدائی 7 آیات بیان کی جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى۔ امر اول ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ سبح اسم ربک الاعلی، آپ اپنے عالی شان پروردگار کے نام کی تسبیح کیجیے۔ الذی خلق فسوى، جس نے بنایا اور پھر ٹھیک کیا۔ والذی قدر فہدى، جس نے ہر چیز کو ایک خاص انداز دیا اور پھر راستہ بتایا۔ والذی اخرج المرعى، اور جس نے چارہ نکالا۔ فجعلہ غثاء احوى، پھر اسے کالے رنگ کا کوڑا بنا دیا۔ سنقرئک فلا تنسى، ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے۔ الا ما شاء اللہ، مگر جس وقت اللہ کو منظور ہو۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، وہی ہر ظاہر اور مخفی کو جانتا ہے۔ اس کے بعد امر ثانی یعنی لغات سن لیجیے گا۔ سبح، یہ جو ہے باب تفعیل سے واحد مذکر حاضر صیغہ امر کا ہے۔ اس کا معنی ہے پاکی بیان کرنا۔ الاعلی، یہ جو ہے اعلی یعلو علوا باب نصر سے جو ہے اس میں صیغہ اسم تفضیل واحد مذکر ہے۔ اس کا معنی ہے بلند ہونا۔ سوا، یہ باب تفعیل سے سوا یسوی تسویۃ صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ اس کا معنی ہے ٹھیک کرنا، مناسب و معتدل بنانا۔ قدر، قدر یقدر تقدیرا، یعنی کسی کے لیے کوئی اندازہ مقرر کرنا یا اسی طرح کوئی تجویز کرنا۔ ہدا، یہ بھی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، فعل ماضی معروف۔ باب ضرب سے ہدا یہدی ہدایتاً، راہ دکھانا، رہنمائی کرنا۔ اور المرعى، یہ مصدر میمی بمعنی اسم مفعول کی ہے۔ چارہ، رعا یرعا، باب فتح سے استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد غثاء، یہ اسم جامد ہے۔ غثاء کہتے ہیں سیلاب کا کوڑا، یعنی جو چیز پانی پر جو گھاس پھوس بہتا ہے اس کو غثاء کہتے ہیں۔ احوى، احوى یہ حوۃ سے ماخوذ ہے اور یہ صفت مشبہ ہے۔ اس کا معنی ہے کالا سیاہ ہونا یا سیاہی مائل ہونا۔ باب سمع سے حوی یحوی کا معنی ہے یعنی سبزی مائل سیاہ ہونا۔ سنقرئک جو ہے یہ باب فعال سے صیغہ مضارع جمع متکلم ہے۔ اقرا یقرئ اقراء، پڑھانا۔ اور باب فتح حسین مجرد سے قرأ یقرأ قراءۃ، پڑھنا۔ تنسا نسی ینسا
صیغہ واحد مذکر حاضر ہے باب سمع سے، اس کا معنی ہے بھولنا. اور آگے جو ہے الجہر، الجہر یہ مصدر ہے، جہر یجہر جہرا باب فتح سے، اس کا معنی ہے ظاہر اور اعلانیہ چیز. اور اسی طرح یخفا، خفیہ یخفا، یہ مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب ہے، پوشیدہ ہونا کسی چیز کا. اس کے بعد امر ثالث یعنی آیات کی تفسیر. سبح اسم ربک الاعلی، اس صورت کا ماقبل والی صورت یعنی سورۃ الطارق سے ربط یہ ہے کہ اس صورت میں بھی اعمال کا محفوظ ہونا اور آخرت میں جو ہے اس کی جزا و سزا کا بیان تھا. اور اس صورت میں بھی جو اصل مقصود ہے وہ یہ ہے کہ آخرت کی فلاح اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے یہاں پر جو طریقے ہیں ان کو بیان کیا ہے. یعنی وہ طریقے جو ہے وہ صوم و صلاۃ جو ہے اس کا پابند ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذکر و تسبیح کرنا ہے اور تزکیۃ النفس کرنا ہے. اس سے جو ہے وہ آخرت کی بلائی نصیب ہوگی. سبح اسم ربک الاعلی، سبح اے پیغمبر آپ تسبیح بیان کیجئے. اب یہاں پر اگرچہ جو ہے وہ خطاب ظاہری صیغہ کے اعتبار سے تو خاص ہے، لیکن یہ حکم جو ہے وہ عمومی ہے، یعنی تمام مومنین کو یہ حکم دیا گیا ہے. سبح اسم ربک الاعلی یعنی اپنے جو عالی شان پروردگار ہے، رب ہے، اس کی تسبیح بیان کیجئے. الذی خلق فسوی، جس نے جو ہے بنایا اور پھر ٹھیک بنایا. اب یہاں اس پہلی آیت میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنین کو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تقدیس اور تسبیح بیان کرنے کا اور پاکی بیان کرنے کا حکم دیا ہے. تو اس تسبیح کی کئی صورتیں یعنی ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ احترام کے ساتھ لیا جائے، اور اسی طرح ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں صفات ہیں ان کو بطور تسبیح کے خاص ایک ورد کے ساتھ پڑھا جائے. اور ایک یہ صورت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے خشوع و خضوع کے ساتھ لیا جائے. اور اس میں تیسری صورت یہ آگی کہ اللہ تعالیٰ کو صرف ان ناموں کے ساتھ پکارا جائے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو صفات اور نام خود بیان کیے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو خاص نام ہیں ان کا مخلوق پر اطلاق نہ کیا جائے. مثال کے طور پر الرحمن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو کسی کو جو الرحمن کہنا یا اسی طرح القدوس کہنا یا رازق کہنا یہ جائز نہیں ہے. الذی خلق فسوی کہ جس نے جو ہے بغیر کسی مادے کے بنایا اور بنانے کے بعد سوا ہر چیز کو مناسب اور ٹھیک ٹھیک بنایا. یعنی انسان کا جسم ہے اور شکل و صورت ہے، اعضاء ہیں، ان کے خاص تناسب کے ساتھ رکھا، اور ایک عضو کو جو ہے وہ دوسری جگہ پر نہیں رکھا. اور اسی طرح ہر جو عضو ہے اس کو ایک قسم کی خاصیت عطا کی. قدرہ کا جو ہے ایک معنی ہوتا ہے اندازے کے ساتھ بنانا، اور دوسرا جو ہے اس کا معنی ہے تجویز کرنا. تو پہلی صورت میں اس کا معنی قدرہ کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اندازے کے ساتھ بنایا، یعنی جتنی ضرورت تھی اتنا ہی بنایا. اور دوسرا یعنی اس کا اگر معنی تجویز اور فیصلہ لیا جائے تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جانداروں کے لیے ان کے مناسب چیزوں کو جو ہے تجویز کیا، یعنی ہر چیز کسی خاص کام کے لیے پیدا کی، اور پھر ان جانداروں کو ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ راہ بتائی، اور ہر ایک کی جدا جدا یعنی طبیعت بتائی. ان کی طبیعت کا جو تقاضا ہوتا ہے اس کے مطابق وہ اپنے کام میں لگے ہوتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جو ہے وہ شعور دیا جس سے وہ جو ہے اس کے مناسب جو کام ہے یا افعال ہیں ان کو
وہ سمجھ سکتی ہے اور بجا لا سکتی ہے۔ والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ گھاس پھوس چارہ کو پیدا کیا اور پھر اس کو جو ہے وہ سیاہ کوڑا کر دیا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی قدرت کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے، ایسی قدرت والی ذات ہے کہ جس نے زمین سے سرسبز جو ہے وہ گھاس نکالی پیدا کی اور پھر کچھ وقت کے بعد اس کو خشک کر کے جو ہے وہ سیاہ کوڑا بنا دیتے ہیں اور ریزہ ریزہ وہ ہو جاتی ہے، چورا بن جاتی ہے۔ تو اس سے گویا کہ انسان کو اپنے اس کے انجام سے باخبر کرنا مقصود ہے کہ انسان اپنے جسم کی جو ہے خوبصورتی ہے اور اس کی جو تر و تازگی شادابی ہے اس کو نہ دیکھے، بلکہ اس کے انجام پر جو ہے وہ نظر کرنی چاہیے کہ ایک وقت جس طرح جو ہے یہ گھاس پھوس جو ہے پہلے سرسبز شاداب ہوتا ہے، پھر چورا چورا ہو جاتا ہے، خشک ہو کر ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی طرح انسان بھی ہے، اس کو بھی ایک انجام کی طرف جانا ہے۔ اس کے لیے اس کو اعمال صالحہ کرنے چاہیے۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، اس سے جو ہے مقبل کی آیت جو تھی اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کو آخرت کی تیاری کی طرف متوجہ کیا اور اطاعت کا راستہ اختیار کرنے کے لیے جو ہے وہ دعوت دی۔ تو اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اطاعت کا طریقہ بتلانے کے لیے ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تبلیغ پر مامور کیا ہے۔ تو اس لیے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اے پیغمبر آپ پر یہ قرآن جو کہ ایک سراسر اطاعت ہے اس کو آسان کریں گے۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، کہ ہم اس قرآن مجید کو آپ کو پڑھائیں گے اور پھر آپ نہیں بھولیں گے، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ کو منظور ہو تو وہ جو ہے وہ بھول جائے گا۔ یعنی اس کو جو ہے وہ مقصود جس کو نسخ الا ما شاء اللہ یعنی وہ مراد ہے کہ جس کا نسخ کرنا یا منسوخ کرنا مقصود ہوگا تو اس کو جو ہے ہم ذہنوں سے جو ہے مٹا دیں گے۔ تو اس میں جب ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول جانے کے خوف سے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ خود بھی قرآن مجید کے الفاظ دہرایا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان آیات سے قرآن مجید کو یاد رکھوانے کی ذمہ داری خود لے لی۔ اس کے بعد آگے فرمایا انہ یعلم الجہر وما یخفی، وہ ظاہر اور مخفی چیزوں کو جانتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یاد رکھوانا قرآن مجید کا اور اسی طرح اس کو بلھا دینا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ظاہر کو اور مخفی دونوں کو جانتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کی مصلحت بھی مخفی نہیں ہے، وہ اپنی مصلحت کے مطابق ہی معاملہ فرمائے گا۔ اس کے بعد امر رابع یعنی ان آیات کی ترکیب سن لیجیے گا۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، سبح جو ہے یہ فعل امر ہے، انت ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے، اسم مضاف اور رب جو ہے یہ مضاف ہے، کاف ضمیر مضاف الیہ ہے اور یہ مضاف الیہ مل کر موصوف، الاعلی صفت اول، الذی سے موصول ہے، خلق فعل ہے اور ضمیر اس کا فاعل ہے، فعل فاعل مل کر معطوف علیہ فعاطفہ، سوا جو یہ فعل فاعل مل کر معطوف، پھر معطوف علیہ مل کر یہ صلہ ہو گیا، موصول صلہ مل کر یہ معطوف علیہ ہو گیا۔ والذی قدر فہدی یہ معطوف اول ہے اور جو ہے والذی اخرج المرعى یہ بھی اسم موصول آگے فعل اور فاعل اور مفعول بھی یہ مل کر یہ معطوف علیہ ہو گیا۔ فجعلہ غثاء احوا، فا اس میں عطفہ ہے اور جعل فعل ہے، ضمیر اس کا فاعل ہے، وہ ضمیر مفعول بھی اول، غثاء موصوف ہے، احوا صفت، موصوف صفت مل کر یہ مفعول ثانی، جعل فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف ہو گیا معطوف علیہ کے لیے، پھر معطوف علیہ مل کر یہ صلہ والذی اس موصول کا، الذی اس موصول صلہ مل کر یہ معطوف ثانی بن گیا، سابقہ جو معطوف علیہ تھا اس کے لیے، پھر معطوف علیہ اپنے تمام معطوفوں سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر یہ صفت ثانیہ ہو گیا رب موصوف کے لیے، رب موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر مضاف الیہ ہوا، اسم مضاف کا اسم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول بھی ہو گیا سبح فعل کے لیے، سبح فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ سنقرئک فلا تنسی الا ما شاء اللہ، سین جو ہے یہ حرف استقبال برائے تقریب ہے،
نقرئ فعل ہے اور نحن ضمیر اس کا فاعل ہے اور کاف ضمیر مفعول بھی اول، القرآن یا مخزوف ہے مفعول بھی ثانی بن گیا، تو نقرئ فعل آگے جو ہے وہ پھر نقرئ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر، بلکہ دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ فا عاطفہ ہے، اور لا نافیہ تنسا فعل مضارع، انت ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے، اور یہاں پر ما یقرأ عبارت ما یقرأ علیہ کا جو ہے یہ مخصوف نکالیں گے، یہ موصول صلہ مل کر مستثنیٰ منہ بن جائے گا، اور الا حرف استثناء ہے، آگے ما شاء اللہ ما سے موصول ہے، شاء فعل اور اللہ فاعل، فعل فاعل مل کر صلہ، موصول صلہ مل کر مستثنیٰ، پھر مستثنیٰ منہ وہ اپنے مستثنیٰ سے مل کر یہ مفعول بھی ہوا لا تنسا فعل کا، لا تنسا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، اور ماقابل والے آیت کے لیے جو ہے یہ معطوف ہو جائے گا۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، ان حرف مشبہ بالفعل وہ ضمیر اس کا اسم ہے، اور یعلم فعل ہے، ضمیر اس کا فاعل، الجہر معطوف علیہ، وما یخفی یہ جو ہے پورا جملہ جو ہے اس کا معطوف ہو جائے گا، پھر معطوف علیہ مل کر یہ مفعول بھی ہو جائے گا یعلم فعل کا، یعلم فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انہ کے خبر، انہ اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ عزیز طلباء اکرام، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سبق جو ہے وہ ختم ہوا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔